قرآن کریم تو کل ختم ہوگا، لیکن تفسیر انشاءاللہ آج مکمل ہو جائے گی۔ 29ویں پارے کے پہلے آدھے کے مضامین کل بیان ہو گئے تھے، آج دوسرے آدھے کے مضامین شروع ہوں گے سورہ جن سے۔ سورہ جن میں اس واقعے کی وضاحت ہے، جنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے قبل آسمانوں پر ان کو جانے کی اجازت تھی، آسمانوں کی خبریں بھی لایا کرتے تھے، کونے کانچے سے کچھ نہ کچھ باتیں لے آیا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آسمانوں پر ان کا جانا بند ہو گیا، اور جنات اور شیاطین آسمان کے قریب جاتے تو ان کو شہاب ثاقب یجد لہو شہاب الرصدا، ایک ستارہ آگ کی شکل میں ان کو مارا جاتا، جس سے یہ بھاگتے دوبارہ زمین کی طرف۔ تو جب جنات نے یہ دیکھا کہ پہلے ہم آسمانوں کے قریب چلے جایا کرتے تھے، اب تو بالکل قریب جانے نہیں دیا جاتا، یقیناً کوئی دنیا میں واقعہ پیش آیا ہے۔ تو جنات کی مختلف جماعتیں اس واقعے کی تلاش میں نکلیں کہ دیکھیں دنیا میں ایسا کون سا واقعہ نمودار ہوا ہے۔ تو ایک جماعت وادی نخلا سے گزر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی پر وہاں پر رک کر نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جنات کی یہ جماعت وہاں رک گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنا اور پھر چلی گئی، اور جانے کے بعد انہوں نے اپنے تمام جنات کو اس بات کی اطلاع دی کہ ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو اللہ کا کلام معلوم ہوتا ہے، اور کلام اللہ پڑھنے والا بھی اللہ کا نبی معلوم ہوتا ہے، کیوں نہ ہم جلدی کریں اسلام کے قبول کرنے میں، ان پر ایمان لانے میں، قرآن کریم کی تلاوت سننے میں۔ تو یہ جنات کی جماعت نے جب جا کر بقیہ جنات کو اس کی اطلاع دی تو بہت ساری جنوں کی جماعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جنات شروع سے شیاطین اور جنات یہ بگاڑنے والی جماعت رہی ہے، قتل و غارت گری، بگاڑ، توڑ پھوڑ، اٹھا کر پھینکنا چیزوں کو، یہ سارا ان کا کام رہا۔ لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ یہ بہت جلد انہوں نے اپنے بقیہ جنات کو اس کی دعوت دی، اور یہ ایک بڑی جماعت کی شکل میں، مختلف گروہوں کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے اور اسلام قبول کرتے رہے۔ تو سورہ جن میں جنات ہی کا تذکرہ ہے، اور ان کا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، یہ ان کی باتیں ہیں جو انہوں نے آپس میں کی تھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ مساجد کے آداب بیان فرما رہے ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، مساجد وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں صرف اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کے سوا کوئی اور باتیں اور دنیا کی باتیں اور اسی طرح کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب وَأَمْنَهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، جب اللہ کا بندہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں تو یہ سارے آپ پر ٹوٹ پڑتے ہیں، یہ مشرکین آپ کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میری حفاظت کرنے والے وہ اللہ ہیں، میں اللہ کا کلام اور پیغام پہنچاتا ہوں، اس لیے وہی میری حفاظت کریں گے۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ناموں سے پکارا ہے، محبت اور تعلق کی بات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل، کہ رات کو آپ تھوڑا سویا کریں، زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں تہجد میں گزارا کریں۔ رات کی عبادت یہ عظیم عبادت ہے، رات کا وقت یہ بہت قیمتی وقت ہے، رات کو اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ اس سے زیادہ لذت کسی اور چیز میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ رات کو اٹھیں، ایک تو ورتل القرآن ترتیلا، آرام آرام سے تلاوت کریں،
معلوم یہ چلا کہ تہجد کی سب سے بڑی عبادت، جب رات کو ہم اٹھتے ہیں تہجد میں، تو تہجد کی سب سے بڑی عبادت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کی تلاوت کو آرام آرام سے کیا جائے۔ ایک تو ہوتا ہے جلدی جلدی پڑھنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آرام سے پڑھا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، یہ رات کا اٹھنا نفس پر شاق ہوتا ہے۔ تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے عبادت میں کھڑا ہونا یہ انسان پر بوجھ ہوتا ہے، لیکن اس میں فوائد بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے آپ پر بوجھ ڈالو اور لیکن اس عبادت کو نہ چھوڑو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو ہماری لمبی لمبی مصروفیات ہوتی ہیں، دن میں سبحا طویلا لمبی لمبی مصروفیات ہوتی ہیں، اللہ کی عبادت کا موقع نہیں ملتا، اس لیے رات کو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کرو۔ اللہ تعالیٰ کی منشا پہچانے، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو پہچاننا چاہیے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ دن میں تو تم دنیا کی مصروفیات میں لگے پڑے ہوتے ہو، رات کو اللہ کی عبادت میں آ کر کھڑے ہو جائے کرو، یہ حق ہے اللہ کا۔ دن دنیا کے کاموں کے لیے، رات اللہ کے لیے۔ جیسے عصر کے درس میں بھی حضرت سعید بن عامر کا جو واقعہ بیان کیا تھا، اس میں یہی بات تھی کہ میں نے دن اللہ کے بندوں کے لیے خدمت کے لیے وقف کیا ہوا ہے، لیکن رات میں نے اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کی ہوئی ہے۔ یہ اس آیت کی تشریح ہے جس پر حضرت سعید بن عامر عمل کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رات کی عبادت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک تو تلاوت کا اہتمام کرو، تہجد پڑھو، اس کے بعد تلاوت، اس کے بعد اللہ کا ذکر، اور پھر چوتھی چیز اللہ فرما رہے ہیں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تھوڑا لوگوں سے دور رہنے کی بھی عادت ڈالو، یعنی خلوت، علیحدگی، کونے میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا، اللہ فرما رہے ہیں اس کے بھی اپنے اندر کچھ شوق پیدا کرو۔ ہر وقت گیدرنگ جما کر بیٹھے باتیں بنانا اور لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر ہنسی مذاق کرنا، اللہ فرما رہے ہیں کچھ علیحدگی میں بیٹھ کر اللہ اللہ بھی کرنا سیکھو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کا ذکر لیا کرو کچھ اکیلے میں بیٹھ کر۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ سے سہارا لو، اللہ کی مدد لو اپنے ساتھ، کوئی حالات مزاج کے خلاف آئیں تو اللہ سے دعاؤں کے ذریعے سے ان حالات کا مقابلہ کرو۔ سورہ مدثر میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیارے لقب سے پکارا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا تو سب سے پہلی وحی سورہ علق تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، شروع کی 5 آیتیں۔ اس کے بعد کچھ زمانے تک، کچھ دنوں تک، کچھ ہفتوں تک، کچھ مہینوں تک یہ سارے قول ہیں، وحی کا سلسلہ رک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں تھے کہ وحی کب آئے گی، اللہ سے ہم کلامی کا موقع کب ملے گا، ایک شوق پیدا ہو گیا تھا اللہ سے باتیں کرنے کا۔ اس شوق میں اللہ تعالیٰ کی طرف وحی کے انتظار میں تھے۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے لیٹے تھے اور چادر پوری طریقے سے اوڑھی ہوئی تھی، ایک دم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پیغام دیا یا ایھا المدثر، مدثر چادر میں لپٹے ہوئے، اٹھیے، قم، اٹھیے، فانذر، لوگوں کو اللہ سے ڈرائیے، وربک فکبر، اللہ کا نام بلند کیجیے، وثیابک فطہر، پاک صاف رہنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کو حکم ہے کہ پاک صاف کپڑے پہنو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پر احسان اس لیے مت کرو کہ وہ بھی ہمارے ساتھ احسان کرے گا۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی کو اس لیے مت دو کہ وہ بھی ہمیں دے گا، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے کہ سلامی شادیوں میں اس لیے دی جاتی ہے کہ وہاں سے بھی ملے گی ہمیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ ہدیہ یا احسان کرنا ہو اس امید پر کرنا چاہیے کہ ہمیں کچھ نہیں ملے۔ اگر اس امید پر کیا جائے کہ ہمیں وہاں سے زیادہ ملے گا تو یہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ولید بن مغیرہ جو کہ ایک متکبر تھا اس کا ذکر کر رہے ہیں، بہت مالدار تھا اور اس کو مال اور اپنی اولاد پر بڑا ناز تھا، اور اس غرور اور تکبر میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کہتا تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتا تھا ان ھذا الا سحر یؤثر، ان ھذا الا قول البشر،
یہ تو ساحر معلوم ہوتے ہیں اور یہ تو جادوگر معلوم ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما سلککم فی سقر، کچھ لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، تو داروغ جہنم یعنی فرشتے پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں آئے ہو، جہنم میں کیا سبب بنا تمہارے آنے کا؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور نہ ہم مسکینوں کو غریبوں کو کھلاتے تھے، خود ہی کھاتے تھے، دوسروں کی فکر نہیں کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، نہ خود اچھائی کرتے تھے اور نہ دوسروں کو اچھائی کی ترغیب دیتے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے انسان خود اچھائی نہیں کر سکتا لیکن دوسروں کو تو اچھائی کی ترغیب دیتا رہے۔ یہ یہاں پہ ان کی وجہ ایک یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نہ خود اچھائی کرتے تھے اور نہ دوسروں کو اچھائی کی ترغیب دیتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ جنت کی مناظر بیان فرما رہے ہیں اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جنت کی شراب کا تذکرہ ہے اور اس کے علاوہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، یہ جو جنت میں تمہیں ملی ہے یہ دنیا کی تکالیف کو تم نے برداشت کیا، آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین قسم کا ٹھکانہ دیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ قرآن کی شان میں بیان فرما رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبح، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، اس قرآن کی تلاوت صبح اور شام کرا کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، رات کو بھی کیا کرو اور دن میں بھی کیا کرو۔ آگے 30ویں پارے کے مضامین شروع ہوتے ہیں، سورہ نبأ سے 30واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نجعل الارض مہادا، زمین کو ہم نے بچھایا، یہ زمین بچھنے کے بعد حرکت کر رہی تھی، اللہ نے اس کو روکنے کے لیے اس پر پہاڑ کو گاڑ دیا، جیسے کسی چیز کو روکنے کے لیے کیلیں ٹھوکی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین کو روکنے کے لیے پہاڑ کیل بنا کر ٹھوک دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، وجعل تمہارے لیے نیند کے لیے رات بنائی، تم رات کو تمہارے لیے لباس بنایا اور دن کو تمہاری کمائی یعنی تمہارے لیے روزی کمانے کا ذریعہ بنایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مختلف اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کا تذکرہ فرما رہے ہیں ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، سرکش لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ اس جہنم میں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا۔ پھر اللہ تعالیٰ محشر کے میدان کا تذکرہ فرما رہے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن، جس دن قیامت قائم ہوگی، فرشتے اللہ کے سامنے صف در صف کھڑے ہوں گے، کسی کو اللہ کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، جس کو اجازت ملے گی وہ صحیح بولے گا، غلط نہیں بول سکے گا۔ یعنی اللہ کے سامنے کل کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ملے گی، ہاں کچھ لوگوں کو اللہ کی طرف سے بولنے کی اجازت ملے گی، ان میں سے ایک تو خود قرآن کریم ہوگا جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا، ایک قرآن اور دوسرا صاحب قرآن کا حافظ یہ بھی سفارش کرے گا، اس کو بھی اللہ کی طرف سے بولنے کی اجازت ملے گی۔ تو جس طرح انبیاء علیہ السلام سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے اپنی امت کے حق میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اسی طرح قرآن کریم بھی سفارش کرے گا اور اسی طرح صاحب قرآن کے حافظ بھی سفارش کریں گے۔ آگے سورہ نازعات 30ویں پارے کے مضامین میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سمجھانے کے لیے جو اللہ نے بھیجا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ، قیامت کے قائم ہونے کا تذکرہ ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جہنم جو ہے یہ فاسقین اور فاجر لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم سے کون بچے گا اور جنت میں کون جائے گا، جس کے اندر دو خوبیاں ہوں گی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ،
جو آدمی دنیا میں ڈرتا ہوگا کہ کل میں نے اپنے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو برائی سے بچاتا ہوگا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ دو خوبیاں ایسی ہیں جو انسان کو جنتی بنا دیتی ہیں۔ دنیا میں اگر ہم اس طرح کی زندگی گزاریں کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے سوچیں کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ کو کیا جواب دیں گے، اور دوسرا اپنے آپ کو برائی سے روکنا، اللہ کی نافرمانی سے روکنا، یہ دو خوبیاں انسان کو جنتی بنا دیتی ہیں۔ آگے 30ویں پارے کے مضامین میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی تھے، نابینا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور سوالات آپ سے پوچھا کرتے تھے، یعنی دین سیکھا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشرکین کے بڑے بڑے سردار آئے ہوئے تھے، اور وہ سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح یہ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ تو ایک دفعہ ایسے وہ مشرکین کے بڑے بڑے سردار آئے ہوئے تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نابینا تھے، معلوم نہیں تھا کہ پہلے سے حضور کی خدمت میں کچھ سردار بیٹھے ہوئے، تو یہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوا کہ ان کو اتنا معلوم نہیں کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار آئے ہوئے ہیں، کاش یہ لوگ ایمان قبول کر لیں تو ایک بہت بڑی جماعت اسلام میں داخل ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی ناگواری کا اظہار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا پوچھنا اچھا لگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ طلب والے لوگ ہیں، ان کے اندر طلب ہے، اور یہ جو بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں یہ مغرور ہیں، متکبر ہیں، انہوں نے آپ کی بات کو ماننا نہیں۔ وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ، یہ مستغنی لوگ ہیں، ان کے اندر کوئی چاہت نہیں دین اسلام قبول کرنے کے لیے، یہ صرف آپ کو تنگ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جن کے اندر چاہت ہے، طلب ہے، وہ عبداللہ ابن ام مکتوم اور دیگر صحابہ ہیں۔ اس لیے آپ اپنے صحابہ کی فکر کریں۔ اس کے بعد جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، آپ ان کے لیے چادر بچھایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ان کے بارے میں اللہ نے مجھے کہا ہے کہ ان کا اکرام کرو۔ چنانچہ یہ صحابی جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھایا کرتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں مسجد نبوی کی امامت بھی یہ کیا کرتے تھے۔ اور انہی کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول نابینا ہوں، گھر تھوڑا دور ہے، مسجد سے آنے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی لانے والا نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی جب کوئی لانے والا نہ ہو تو اکیلا جب آتا ہوں تو ٹھوکریں کھاتا ہوں، ٹکرے کھاتا ہوں، گر بھی جاتا ہوں، تو کہ میرے لیے اجازت ہے میں گھر پہ نماز پڑھ لیا کروں۔ یہ صحابی ہیں، نابینا ہے، اور ایک طریقے سے معذوری ہے آنکھوں کا نہ ہونا، لانے والا بھی کوئی نہیں ہے سہارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے ہیں گھر میں نماز پڑھنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں پڑھ لیا کرو۔ جب یہ اجازت ملی تو یہ جانے لگے اٹھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، عبداللہ ادھر آؤ، تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی؟ ان کا اذان کی آواز تو آتی ہے۔ آپ نے کہا پھر تو مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھا کرو، پھر تو تمہاری نماز مسجد میں ہی ہونی چاہیے۔ دیکھیں ذرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قیمتی صحابی ہیں جن کی سفارش اللہ تعالیٰ قرآن میں کر رہے ہیں، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم معذوری کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ اس سے معلوم چلتا ہے کہ مسجد کی جماعت مردوں کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ گھر میں نمازیں عورتیں پڑھا کرتی ہیں، گھر عورتوں کی مسجد ہے، مسجد محلے کی یہ مردوں کی مسجد ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ قیامت کی مناظر بیان فرما رہے ہیں 30ویں پارے میں کہ ایک دن ایسا آئے گا محشر کے میدان میں کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ بھائی سے بھاگتا ہوگا، ماں سے بیٹی، ماں سے بیٹا، باپ سے، بیوی شوہر سے، ہر ایک دوسرے سے بھاگتے ہوں گے کہ کہیں کوئی ہم سے نیکی کا سوال نہ کر لے۔ یعنی کل قیامت کے دن نیکی کی اس قدر و قیمت ہوگی کہ ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگتا ہوگا، اس وجہ سے کہ کہیں کوئی نیکی نہ مانگ لے مجھ سے۔ باپ سے بیٹا بھاگتا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگتا ہوگا، وجہ اس کی کیا ہے کہ کوئی مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ آج دنیا اللہ نے دی ہے، نیکیاں بہت ساری کر سکتے ہیں، کل نیکیاں کرنے کا موقع نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت نیکیاں گنی جائیں گی، دیکھی جائیں گی کتنی نیکیاں لے کر آئے ہو۔ حدیث شریف میں اس کے ضمن میں ایک واقعہ ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ کل محشر کے میدان میں جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو ایک شخص جس کے پاس صرف ایک نیکی کی کمی ہوگی، اللہ تعالیٰ کہیں گے تیرے پاس ایک نیکی کی کمی ہے، تو ایک نیکی لے کر آ جا، تجھے ہم جنت میں داخل کر دیں گے۔ وہ ایک نیکی کی تلاش میں حدیث میں آتا ہے اپنے باپ کے پاس جائے گا، اس کا باپ اس کو ایک نیکی نہیں دے گا۔
بھائی سگے بھائی کے پاس، بیوی کے پاس جائے گا کہ میں تیرے لیے کماتا تھا، بچوں کے پاس جائے گا تمہارے لیے دن رات ایک کرتا تھا، کوئی بھی اس کو ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ پھر وہ ایک شخص کے پاس جائے گا اور اس سے جا کر کہے گا کہ بھائی میری ایک نیکی کی میرے پاس کمی ہے، تو وہ شخص اس کو کہے گا میرے پاس یہ ایک ہی نیکی ہے، چنانچہ تم مجھ سے ایک نیکی لے لو، میرا تو اس ایک نیکی سے کوئی فائدہ ہونا نہیں ہے، تمہارا ہی فائدہ ہو جائے۔ چنانچہ یہ شخص اس سے ایک نیکی لے کر اللہ کے پاس خوشی خوشی جائے گا اور کہے گا کہ اللہ مجھے نیکی مل گئی۔ اللہ کہیں گے اس محشر کی میدان میں تمہیں کس نے نیکی دے دی؟ تو وہ کہے گا میں سب کے پاس گیا، بیوی بچوں کے پاس گیا، بہن بھائیوں کے پاس گیا، اپنے سگوں کے پاس گیا، کسی نے بھی دینے کا، سب نے دینے سے انکار کر دیا، میں ایک شخص کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، اس ایک نیکی سے میرا تو کام ہونا نہیں، تیرا کام ہو جائے گا۔ اللہ کہیں گے اس کو بھی بلا کر لیا، تو بھی جنت میں جا اور اس کو بھی جنت میں لے کر جا۔ تو یہ محشر کی میدان کے مناظر ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ 30 پارے کی مضامین بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک، اے انسان تجھے اپنے رب سے کس چیز میں دھوکے میں ڈال دیا، تجھے اپنے رب سے کس چیز میں دھوکے میں ڈال دیا؟ بربک الکریم، انسان کو اللہ تعالیٰ سے دھوکے میں ڈالنے والا اللہ کا کرم ہے۔ جب بندہ دیکھتا ہے کہ اللہ اتنے کریم اور رحیم ہے تو وہ اللہ کی نافرمانیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کا ذکر فرما رہے ہیں، فی ای صورۃ ما شاء رکبک، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس قدر خوبصورت شکل میں بنایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ یہ بہت قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس بری عادت کو اور اس گناہ کو ذکر فرمایا، اور ساتھ میں اس پر ہلاکت یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں ڈنڈی مارا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہلاکت کا اعلان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ جنت کی مناظر بیان فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا میں نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان پر ہنسا کرتے تھے، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے کسی محفل سے کوئی نیک آدمی گزر جائے، اس کی شلوار ٹخنے سے اونچی ہو، چہرے پر داڑھی ہو، تو بے دین قسم کے نوجوان، اوباش قسم کے، بدماش قسم کے نوجوان اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی مذاق کو یہاں ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، کہ یہ ایمان والے جنت میں ہوں گے اور یہ جنت کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور یہ ان لوگوں پر ہنسیں گے جو دنیا میں ان پر ہنستے تھے۔ مکافات عمل ہے، اللہ تعالیٰ دکھائیں گے کہ یہ لوگ ہیں جو تم پر ہنسا کرتے تھے، دیکھو جہنم میں جل رہے ہیں، اور تم جنت کے تختوں میں بیٹھ کر آج ان پر ہنسو، کہ یہ دنیا میں تمہارا مذاق بناتے تھے کہ تم پر چلے نماز پڑھنے اور رکھی اور شلوار بڑی اونچی اور داڑھی چہرے پر، بس تمہیں یہی ہے، مسجد تک کی دوڑ ہے اور کوئی کام نہیں ہے، جیسے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں، اور پھر ہنستے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین کی اختتام پر اس مضمون کو بڑی وضاحت سے بیان کیا، آج دنیا میں جو ہنس رہا ہے کل آخرت میں اس پہ ہنسا جائے گا اور یہ چیخ چیخ کر روتا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ انشقاق میں آخرت کے منظر کو بیان فرما رہے ہیں کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ خوشی کا اظہار کرے گا کہ میں کامیاب ہو گیا، اور جس کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا، ہائے میری موت، ہائے کاش مجھے موت آ جائے، میں کیسے اللہ کا سامنے کروں گا۔ سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے اہم واقعہ بیان فرمایا ہے، اصحاب الاخدود ایک ظالم بادشاہ تھا، اپنی عبادت کو لوگوں کو حکم دیتا تھا اور جو اس کی عبادت نہ کرتے اس کو مار دیا کرتا تھا۔ تو اس کی حکومت میں ایک نوجوان جس نے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عبادت کا اعلان کیا، بادشاہ نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اپنے درباریوں کو کہا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور اوپر سے نیچے پھینک دو۔ وہ درباری اس کو پہاڑ کے اوپر لے کر گئے، جو سارے پہاڑ سے نیچے گر گئے، یہ نوجوان صحیح سالم واپس آ گیا۔ بادشاہ نے پھر دوسرے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو سمندر میں لے جاؤ اور بیچ دریا میں پھینک دو۔ وہ سب اس کو سمندر میں لے کر گئے، سب کے سب ڈوب گئے، یہ صحیح سالم آ گیا۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا کہ تجھے میں مارنا چاہتا ہوں لیکن میں تجھ پر قادر کیوں نہیں ہو رہا۔ تو اس نوجوان نے بادشاہ سے کہا کہ آپ یہ کریں کہ ایک میدان میں ساری قوم کو جمع کریں
اور پھر اس ساری قوم کے سامنے مجھے مارنے کا یہ راستہ اختیار کریں کہ ایک تیر لیں، اس پر میرے اللہ کا نام لیں، بسم اللہ پڑھ کر مجھے مارے میں شہید ہو جاؤں گا۔ ساری قوم کو بادشاہ نے ایک کھلے میدان میں جمع کر کے اس طرح ہی کیا، جیسے ہی اس پر تیر چلایا یہ شہید ہو گیا۔ جب ساری قوم کو معلوم چلا کہ یہ وہی نوجوان ہے جس کو مارنے کے لیے سب جمع تھے، نہیں مار سکے اللہ کے نام پر اس کی شہادت، تو ساری قوم نے اسی وقت میدان میں اعلان کیا کہ ہم سب اس نوجوان کے اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ اور پریشان ہو گیا اور اس نے کہا پہلے تو ایک میرا منکر تھا، اب تو ساری قوم میری منکر ہو رہی ہے۔ اس نے بڑی بڑی خندقیں کھودی، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، اور ان خندقوں میں آگ جلائی، آگ سے بھر دی، اور کہا کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں، اس نوجوان کے خدا کو ماننے والے ہیں، وہ ان خندقوں میں پھینک دیے جائیں گے۔ چنانچہ ایک ایک کر کے بلاتا لوگوں کو اور پوچھتا، ہاں مجھے مانتے ہو خدا، یہ اس نوجوان کے خدا کو مانتے ہو؟ تو سب کہتے ہیں ہم اس نوجوان کے خدا کو مانتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کو آگ میں جانا پسند ہوا، لیکن اس بادشاہ کی خدائی سے وہ انکار کرتے رہے۔ ایک ماں، تفاسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے اسی صورت کے ضمن میں سورہ بروج کے، کہ ایک ماں گود میں بچہ لے کر آئی، اور جب بادشاہ نے کہا ہاں بچہ سمیت اس آگ میں تجھے ڈالوں یا میری خدائی کا اقرار کرتی ہے، ماں خاموش ہو گئی تھوڑی دیر کے لیے کہ چھوٹا معصوم بچہ بھی میری وجہ سے جلے گا۔ جیسے ماں خاموش ہوئی، سوچنے لگی کہ وہ میں بادشاہ کی خدائی کا اقرار کر لیتی ہوں، ایک دم وہ گود والا بچہ، حدیث میں یہ واقعہ آتا ہے کہ وہ گود کا بچہ بول پڑا، ماں ڈرتی کیوں ہے؟ اس آگ سے مت ڈر، یہ آگ نہیں، یہ جہنم کا باغ ہے، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر اور اس آگ میں چھلانگ لگا مجھے گود میں لے کر۔ چنانچہ اس ماں نے اس ظالم بادشاہ کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور آگ میں چھلانگ لگا لی۔ اس سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے، جو میں نے بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 30ویں پارے کے مضامین میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو بہت ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت خیر و ابقا، آخرت اصل زندگی ہے، بہترین زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ رہے گی۔ 30ویں پارے کے مضامین میں اللہ تعالیٰ انسان کی ایک حالت بیان فرما رہے ہیں، اذا ما ابتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ، کہ جب ہماری طرف سے اس کا اکرام اور انعامات ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میرے اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا اور میں اللہ کا کوئی مکرم بندہ ہوں، خاص بندہ ہوں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں جب ہم تھوڑی سی اس کی رسی کھینچتے ہیں، اس کو تھوڑا سا آزماتے ہیں، روزی میں تنگی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ میرے اللہ نے میری توہین کری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، یتیموں کا اکرام کیوں نہیں کرتے؟ ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب کیوں نہیں دیتے؟ وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، مال کی محبت تمہارے اندر گھسی پڑی ہوئی ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو تمہیں ہلاکت کی طرف لے جائیں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی حالت بیان فرما رہے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری ہوگی، کل قیامت کے دن بھرے میدان میں، محشر کے میدان میں اعلان ہوگا، اے نفس مطمئنہ، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزارتے تھے؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جاؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ جہنم سے بچانے والے کچھ اعمال بتا رہے ہیں۔ فک رقبہ، غلاموں کو آزاد کرنا۔ جہنم سے بچانے کے اعمال میں سے کیا ہے؟ غلاموں کو، یعنی بے گناہ قیدیوں کو رہائی دلوانا۔ بے گناہ قیدی جو جیلوں میں بیچارے بے گناہ کی قید کاٹ رہے ہیں، اسیری کی زندگی، مظلومی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان بے گناہوں کو جا کر جیلوں سے رہا کرانا، اس پر پیسہ خرچ کرنا، اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ عمل ہے کہ میں تمہیں جہنم سے آزاد کر دوں گا۔ تم کسی مظلوم کو دنیا کے قید خانے سے رہا کراؤ گے، میں تمہیں جہنم سے آزاد کر دوں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ دوسرا عمل کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانا اپنوں کو، غیروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، یہ وہ عمل ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، صبر کی تلقین کیا کرو، آپس میں نرمی کے ساتھ رہنے کی تلقین کیا کرو۔ آگے 30ویں پارے کے مضامین میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو راستے دکھائے ہیں، خیر کا راستہ بھی دکھایا ہے، شر کا راستہ بھی دکھایا ہے۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ سیدھے صحیح خیر کے راستے کو اختیار کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے، یا شر کے راستے کو اختیار کرتا ہے اور ناکام ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعامات فرمائے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے سورۃ الضحیٰ میں اور سورہ الم نشرح میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ 3 میں انسان پر جو انعامات ہیں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے انسان، ہم نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ انسان کی جوانی کس قدر خوبصورت ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں میں بھی طاقت ہوتی ہے، جسم میں بھی طاقت ہوتی ہے، اکڑ کر چلتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم تمہیں دوبارہ بڑھاپے کی طرف، کمزوری کی طرف، معذوری کی طرف، بیماری کی طرف لوٹائیں گے۔ دنیا کا نظام ہے، بچپنے زندگی شروع ہوتی ہے بچپنے سے، جوانی میں انسان غرور و تکبر میں اترتا ہے، بچپنے میں بھی انسان محتاج ہے، بڑھاپے میں بھی انسان محتاج ہے، بیچ میں چھوٹی سی ایک زندگی آتی جوانی جس میں انسان اپنے کو بہت کچھ سمجھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تو شروع میں بھی میرا محتاج تھا، تو آخر میں بھی میرا محتاج ہوگا۔ بچپن میں بھی تو ماں باپ کا محتاج تھا، ماں باپ تیری پرورش نہ کرتے تو کہاں پلتا، وہاں پہ بھی تو محتاج تھا۔ جوانی میں تھوڑی سی زندگی تیری ملی ہے تو تو اکڑتا ہے، ابھی تو بڑھاپے کی دہلیز پہ داخل ہوگا، پھر تو ہمارا محتاج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی زندگی کی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ تیسرے بارے کے مضامین میں بیان فرما رہے ہیں، یومئذ تحدث اخبارہا، ایک دن ایسے آنے والا ہے کہ انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ زمین میرے بارے میں گواہی دے رہی ہے، یعنی زمین بولے گی کہ تو اس جگہ کھڑے ہو کر کیا کیا کرتا تھا، کاروبار میں جھوٹ بولا کرتا تھا، سود کے لین دین کیا کرتا تھا، غلط بیانی سے کام لیا کرتا تھا۔ تو زمین انسان کے خلاف گواہی دے گی، انسان کے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے، انسان کی یعنی بہت ساری چیزوں کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے خلاف گواہی نہیں دیں گے، لیکن یہ سارے گواہ ہیں انسان کے خلاف تیار ہو رہے ہیں۔ جس جگہ انسان گناہ کرتا ہے زمین کے جس حصے میں، کل یہ حصہ بھی انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جب تم کسی جگہ بیٹھ کر گناہ کرو تو وہیں بیٹھ کے توبہ بھی کر لو، تاکہ کل کو یہ زمین اگر یہ کہے کہ اللہ اس نے اس جگہ بیٹھ کر کوئی گناہ کیا تھا، تو بعد میں زمین یہ بھی کہے کہ اللہ اس نے توبہ بھی کر لی تھی۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں مثقال ذرۃ خیرا یرا، چھوٹی سی بھی نیکی لے کر آؤ گے نا اس پر تمہیں اجر ملے گا، اور چھوٹی سی بھی اگر برائی کی ہوگی وہ تمہارے سامنے آئے گی، یعنی تھوڑا سا بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ سامنے لے آئیں گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اس صورت آخری میں تیسرے بارے کے مضامین میں بیان فرما رہے ہیں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، کہ انسان دنیا میں مال و دولت کی حوث میں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ الہاکم التکاثر، یہی فکر ہے کہ زیادہ کما لوں، اس سے آگے نکل جاؤں، زیادہ جمع کر لوں۔ اللہ فرما رہے ہیں اسی فکر میں لگا کیا ہوتا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، قبر میں جا کر پہنچ جاتا ہے، قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کو فکر، اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی کہ کچھ تیاری کر لیتا، دنیا کرتے کرتے قبر میں جا اترا۔ اللہ فرما رہے ہیں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک ایک نعمت کے بارے میں ہم تم سے سوال کریں گے۔ سورہ عصر ہے، مختصر سی صورت ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارا قرآن نہ اترتا، یہ ایک صورت ہی اترتی تو یہی انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، لیکن 4 خوبیوں والے خسارے سے بچ جائیں گے: ایمان لانا، نیک اعمال کرنا، وتواصوا بالحق، اچھی باتوں کا حکم کرنا، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تاکید اور تلقین کرنا۔ آگے سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو مال کی محبت میں مال خرچ کرنے سے رکتے ہیں، یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، ان پر مال کیا خرچ کرتے ہیں کہ اگر کوئی یتیم ان کی پرورش میں ہو تو اس پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں ہلاکت ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا تو پڑھتے نہیں ہیں اور پڑھتے ہیں تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ ہمیں عبادت گزار کہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ لہب میں ابو لہب کی ہلاکت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، یہ 2 صورتیں ایسی ہیں
جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو ہر طرح کے شر سے بچنے کی ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ تعویذ دے رہے ہیں کہ ہر طرح کے شر، شریروں کے شر، حاسدین کے شر، جادوؤں کے شر، جادوگروں کے شر سے، ہر شریر کے شر سے، شیطان کے شر سے، وسوسوں کے شر سے، دشمنوں کے شر سے، ہر حاسدین کے شر سے بچنے کے لیے 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے بطور وظیفے کے امت مسلمہ کو عطا فرمائی۔ حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کر دیا تھا۔ اس جادو کا اثر یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں رکاوٹ آ گئی تھی، یعنی چلتے چلتے آپ کی زبان میں رک جاتی تھی۔ اور اسی طرح اس جادو کا اثر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ چیزوں کو بھولنا شروع ہو گئے تھے، یعنی آپ کے پر بھولنے کا مرض آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، خواب میں 2 فرشتے آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 صورتیں دیں کہ یہ 2 صورتیں پڑھیں، آپ پر جادو ہو گیا ہے، اور بتایا کہ آپ پر جادو آپ کی داڑھی کے بالوں پر اور سر کے بالوں پر کیا ہے، اور ان بالوں کی گرہیں لگا کر فلاں جگہ ایک گندا کنواں ہے اس میں ڈالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے وہ کنویں سے وہ بال نکلوائے جو خواب میں بتایا تھا، اور اس بالوں میں 11 گرہیں تھیں، 11 گرہیں تھیں۔ 11 گرہوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کھولا کہ سورہ فلق کی آیت پڑھتے گئے، ایک ایک گرہ کھولتے رہے، سورہ ناس کی آیت پڑھتے رہے۔ کل یہ 11 آیتیں، ان 2 صورتوں میں آپ نے 11 آیتیں پڑھیں اور 11 گرہیں کھولیں۔ جیسے اس آخری گرہ کھلی آپ کی طبیعت ایک دم ہلکی ہو گئی، جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت مسلمہ کو یہ وظیفہ کے طور پر صورتیں دی ہیں، اور تائید اور تلقین کی ہے کہ ہر نماز کے بعد صبح شام جاگتے اٹھتے بیٹھتے سوتے اس صورت کو پڑھو، خود بھی اپنے پر دم کرو، بچوں پر دم کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو الحمدللہ۔ یا اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق سے قرآن کریم کی تفسیر مختصر، یا اللہ جتنی آپ نے توفیق دی اور جتنی ہماری طاقت دی اللہ ہم نے کرنے کی کوشش کری، اللہ قبول فرما لیجیے۔ قرآن کریم کے مضامین، قرآن کریم کی علوم ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، کمی ہوئی ہیں، معاف فرما، قبول فرما لیجیے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو قرآن کریم کی خدمات کے لیے قبول فرما لیجیے، قبولیت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی نبی کریم علیہ وسلم۔